اپنی عیش و عشرت میں گزارے، لیکن وہ زندگی اس کی زندگی نہیں ہے. زندگی وہی کامیاب ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمان پر ہوتی ہے. نیک بندوں کے طور طریقے پر ہوتے ہیں، اور نیک بندوں کا طور طریقہ وہی طور طریقہ ہے جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی الگ طریقہ ہے. زندگی اللہ نے دی ہے آزمائش کے لیے. موت بھی دے گا، سب کو مرنا ہے. دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے جو بندے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر گئے، آخرت کی تیاریاں کر گئے، دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری، زندگی کے دنیا کے معاملات کو بھی دیکھا، لیکن آخرت کو اپنا جو ہے آئیڈیل سمجھا، آخرت کو اپنا سب کچھ سمجھا. ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمان حمید میں بشارتیں عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو دنیا دار بن کر رہ گئے ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمان حمید میں وعید نازل فرمائی. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرمان حمید کے اندر ایک مقام پر، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. رب فرماتا ہے رہا وہ جس نے سرکشی اختیار کی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، رہا وہ جس نے سرکشی اختیار کی، رہا وہ جس نے سرکشی اختیار کی. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، سب کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا، دنیا کو سنوارنے کے لیے ایک چوٹی کا زور لگا دیا. لیکن میں کہتا ہوں اے دنیا کو سنوارنے والوں لوگوں، ذرا پچھلی تاریخ کو پڑھو. ہماری تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے وقت کا کوئی کتابی بڑا امیر زادہ ہے، اپنے وقت کا کتابی بڑا زمیندار ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے قارون، شداد، فرعون، نمرود، جو ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے اور جن کی خزانوں کی چابیاں جو ہے کچروں پر جایا کرتی تھی. لیکن حال کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان کا بھی نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، کوئی بھی ان کا نام لینے والا موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں آ کر ظاہری طور پر انہوں نے وہ سیدھا کپڑے پہنے، جھوپڑی میں رہے، لیکن اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے چلے گئے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ دنیا ان کو آج یاد کر رہی ہے. گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن وہ اپنے مزارات میں آرام فرما ہے. اللہ کے بندے ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کی چوکھٹوں پر جا کر جو ہے منتیں مانگا کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، اور اللہ ان کی منتوں کو پورا فرمایا. دنیا جانتی ہے فرعون، نمرود، شداد کتنے بڑے بادشاہ تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. لیکن اصل مالداری نہیں ہے، اصل مال نہیں ہے، اصل ایمان ہے. اصل کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ایمان بھی ایسا جو مضبوط ہو، یہ نہیں کہ کبھی ادھر کبھی ادھر. بلا ایمان نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو ہے اس دور کے اندر اس حالات میں جی رہے ہیں. اس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک پر طرح طرح کی تقریریں، گفتگو جو ہے سماعت کرتے ہیں اور اپنے ذہن و فکر سے اس میں جو ہے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. عجیب المیہ ہے. آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہماری ایک قوم ایسی ہے جو مدرسے نہیں گئی، تعلیم باضابطہ دین کی حاصل نہیں کی، لیکن قرآن عظیم ہندی میں آ رہا ہے، انگلش میں بھی آ رہا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ بھی آ رہا ہے، حدیث بھی آ رہی ہے ہندی میں، انگلش میں. آپ اندازہ لگائیں ایک مدرسے کا طالب علم 8 سال 9 سال 11 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد استاذ کی مدد سے حدیث اور قرآن کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی کما حقو نہیں ہوتی. لیکن اس ترقی یافتہ دور کے اندر کچھ ہمارے ایسے احباب ہیں جو خود حدیث پڑھتے ہیں، خود قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ خود پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کو جو ہے خود تفسیر میں رائے جائز نہیں ہے، خود جو ہے اس کا فیصلہ کرنا. مفسرین اکرام نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں، موٹی موٹی کتابوں میں 20 30 جلدوں میں ہے. پھر جو ہے ان کا جو ہے مقاصد، ان کے مطالب بیان فرمائے ہیں. عربی زبان میں اس کا ٹرانسلیٹ اردو میں آ رہا ہے، ہندی میں بھی آ رہا ہے، انگلش میں آ رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز کہ
وہ طالب علم، وہ عالم دین جو مدرسے کے اندر استاد کی مدد سے 8 سال 9 سال 11 سال پڑھنے کے بعد قرآن اور حدیث کی سمجھنے کی اس کے اندر کچھ صلاحیت پیدا ہوگی، کما حق وہ بھی نہیں، جب وہ کما حق نہیں سمجھ سکتا تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جو آپ نے دینی علم حاصل نہیں کیا؟ اس کے معنی، اس کے مفاہیم، ایک حرف کے کئی معنی ہوتے ہیں، اگر ذرا سا زیر زبر ادھر سے ادھر ہو جائے معنی بدل جاتا ہے، مقصد بدل جاتا ہے۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر آپ کو علماء کرام کا سہارا لینا پڑے گا قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، یہ نہیں کہ خود فیصلہ کر لیں۔ بہرکیف میں وہ شعر پڑھ رہا تھا، دنیا کی حقیقت کیا ہے، شاعر نے کہا تھا ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، بظاہر رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے، موت کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کب موت آ جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے، سب جانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ موت حق ہے، مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ موت حق ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن میرے پیارے سمجھنا یہ ہے کہ موت آنی حق ہے اور آ کر رہے گی، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ موت جب آئے تو ایمان پر آئے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا چاہیے۔ موت کس کیفیت میں آئے یہ بھی مسئلہ ہے، موت کس کیفیت میں آئے، موت جب اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے آئے، اللہ کی عبادت اس کی بندگی کرتے ہوئے آئے، تو موت جو ہے موت نہیں بلکہ وہ تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ میری بات نہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، تحفہ المومن الموت، مومن کی موت تحفہ ہے، سبحان اللہ کہیں، مومن کی موت تحفہ ہے۔ تحفہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، اس دنیا میں چاہے کسی کو، ہماری تمہاری تو 50 60 100 سال حد میں حد عمریں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں کی عمریں 1000 سال تک گزری، وہ بھی دنیا سے ناپید ہو گئے، ان کا بھی نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ سب کو مرنا ہے، چاہے وہ امیر زادہ ہو چاہے وہ غریب ہو، سب کو مرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حبیب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت، مومن کی موت کو تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ تحفہ کیوں کہا سرکار نے کہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے انسان جو ہے چھٹکارا پا کر اپنی آخری منزل قبر کی طرف روانہ ہوگا۔ قبر اس کی آخری منزل ہے، جو پہلی منزل ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، محمد سے کہیں سبحان اللہ، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گھڑا ہے۔ جو ایمان والے ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے تعلق سے فرمایا گیا کہ قبر ان کی جو ہے تحت نظر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جنت کی کیاری کیوں کہا گیا جبکہ ابھی جنت نہیں دی گئی ہے، لیکن جنت کی کھڑکیاں، جنتی لباس اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ جنت تو اس وقت ملنی ہے جبکہ حشر کا میدان ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد نصر ہے، حشر اور نصر، مرنا اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت کی جنت میں جائیں گے، دوزخ کی دوزخ میں جائیں گے، پھر 2 ٹھکانے ہیں، جنت اور دوزخ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرمان حمید میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکاروں کے لیے جنت ہے، فاسق و فاجروں کے لیے جہنم۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سورہ ملک تبارک الذی، اس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اس لیے پیدا فرمایا، آگے اللہ فرماتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچیں پرکھیں ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہے۔ زندگی جانچنے اور پرکھنے کے لیے دی گئی ہے،
دانشمند وہی ہے، عقل مند وہی ہے۔ اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھ لے، اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ اصل جو ہے زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ اب اس ترقی یافتہ دور کے اندر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ لوگوں نے کہ حشر نشر، مرنے کے بعد اٹھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورہ کہف جو نازل ہوئی ہے اصحاب کہف کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، 300 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا فرمان، اس کی بات ہے۔ سورہ کہف پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، پورا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے اصحاب کہف جو 7 ذات ہیں، غور کرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو پہلے بھی انکار کیے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک قبر میں، ایک زمین میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ دفن ہو رہے ہیں، پھر اسی جگہ سے لوگ اپنی اپنی قبر و جسم و جسمانیت کے ساتھ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ رب العزت نے نشانی ظاہر فرمائی۔ میرے پیارے، اللہ کے وہ بندے جو 300 سال پہلے سوئے تھے غار کے اندر، ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا جس کا نام قطمیر تھا۔ روایتوں کے اندر آیا ہے وہ کتا جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ کس کی شکل میں؟ کتے کی شکل میں نہیں جائے گا، وہ بلم باعور کی شکل میں جائے گا۔ بلم باعور وہ شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ اور کرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے عبادت گزار ہیں، اپنے آپ کو بڑے متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ بلم باعور وہ عبادت گزار شخص تھا کہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، قبول ہوتی تھی، لیکن وہ اپنی دعا کے مقبولیت ہونے میں اتنا مغرور ہو گیا، اس قدر اس کے اندر انانیت آ گئی کہ لالچ میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کر دی، جس کا انجام یہ ہوا ایک نبی کے لیے بددعا کرنا ایمان سے خارج ہو جانا ہے۔ ادنا توحید ہی نبی کی شان میں ایمان کو خارج کر دیتی ہے۔ تو وہ شخص جو ہے ہلاک و برباد ہوا، اور روایتوں میں آیا ہے کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا کتے کی شکل میں، اور اس کے شکل میں جو ہے کتا جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ کس بنیاد پر؟ نسبت کی بنیاد پر۔ نسبت کس سے تھی؟ اللہ کے نیک بندوں سے، سبحان اللہ۔ اصحاب کہف 300 سال کے بعد ایک بادشاہ کا زمانہ آیا جس زمانے میں وہاں کے لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو گزرے ہوئے جن کی ہڈیاں گل گئیں، جسم کا کوئی ریزہ بھی باقی نہیں ہے، لیکن وہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ آج بھی ہیں لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے بھی انکار کیا تھا، سرکار کے زمانے میں لوگوں نے، صحابہ کے زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں جو ہے لوگوں نے خدا کا انکار کیا، جس کو دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ آج کے دور میں اسی کو ناستک کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ دہریوں کا یہ ایمان تھا، سب کچھ سورج پورب سے نکلتا تھا، اب بھی نکل رہا ہے، نکلتا رہے گا، زمین جیسی تھی ویسی ہے، پورا نظام چل رہا ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم مسائل میں پیروی کرتے ہیں، یہ مقلد تقلید شخصی ہے، یہ واجب ہے۔ جو کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہیں، جن کو وہابی کہا جاتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ طے ہوا، مناظرہ طے ہوا، ایک وقت متعین ہوا، مجمع جمع ہے، وہ دہریہ بھی موجود ہے، لیکن امام اعظم وقت متعینہ سے کافی تاخیر میں آئے، کافی تاخیر میں آئے، لیٹ آئے۔ وہ دہریہ کو بولنے کا موقع ملا کہ یہ کیسا امام ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وقت متعینہ پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو امام اعظم نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو تاخیر ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو گھر ہے اور یہ جو راستہ ہے، اس راستے کے درمیان ایک دریا ہے، ایک دریا ہے۔ اس دریا کے پاس میں نے دیکھا ایک درخت ہے، ایک درخت اپنے آپ کٹتا ہے،
اس کے تختے بنتے ہیں، تختے بننے کے بعد کشتی بنتی ہے، کشتی بننے کے بعد جو ہے وہ دریا میں چلتی ہے۔ کشتی کا یہ معمول ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ کشتی جو ہے وہ ناؤ جو ہے خود سواری بٹھالتی ہے، خود اتارتی ہے، خود پیسے لیتی ہے۔ دہریا فوراً پکار اٹھا، ارے یہ جھوٹ بول رہے ہو آپ، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی خود سے تیار نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بنانے والا آئے گا، درخت کو کاٹنے والا آئے گا، تختے بنائے گا، پھر اس کی بناوٹ جو ہے کشتی بنائی جائے گی، پھر اس کو جو ہے چلانے والے ہوں گے۔ جب ایک کشتی بغیر چلانے والوں کے چل نہیں سکتی تو اس دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ دلیل دیکھیں کتنی اچھی دلیل دی امام اعظم نے جن لوگوں کے لیے، جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا کہ خدا نہیں ہے، معاذ اللہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، امام اعظم نے کتنے وستار سے سمجھایا۔ یہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، سبحان اللہ، جن کی ہم مقلد ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، جب ایک کشتی بغیر چلانے والے کے، بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ بغیر چلانے والے کی کیسے چل سکتی ہے؟ پتہ چلا اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا نظام وہی چلا رہا ہے جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے، دنیا کے اندر بڑے فتنے آئے، لوگوں نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو اللہ اس کے رسول کے فرامین ہیں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم نے بغیر اللہ کو دیکھے مان لیا اللہ ایک ہے۔ کس کے بتانے سے؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے سے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم جانچیں، پرکھیں ایکم احسن عملا، کون ہے جو تم میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے۔ اب اس دنیا میں آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، چاہے تو مسلمان کی شکل میں آپ بے ایمان گھومیں، چاہے تو یوں ہی کھلے عام گھومیں، لیکن اللہ نے فرما دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کی کامیابی ایمان والوں کی ہے۔ کامیابی ہر دور کے اندر ایمان والوں کی رہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو آنا ہے، کیونکہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ بس ایمان پر قائم رہنا، یہ آزمائشیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں، اس کے دفاع کے لیے ہمیں تدبیریں بھی اختیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہے، خود بھی جو ہے، لیکن تعلیم چاہے ڈاکٹر کی ہو، انجینئر کی ہو، پروفیسر کی ہو، کوئی سی بھی تعلیم ہو، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چیز کو چھوڑ کر جائیں، کچھ بھی بن جائیں، چیز کو چھوڑ کر آپ ہواؤں میں اڑنے لگے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کوئی ایسی عادت، ایسی بات دکھانے لگے جو عادت کے خلاف ہو، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے لگے جیسے، تو وہ کرامت نہیں ہے بلکہ وہ استدراج کہی جاتی ہے۔ کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے کسی مقام پر شیطانی طور پر پہنچ سکتا ہے، لیکن جو شخص کا قدم شریعت مطہرہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے میرے پیارے، ہر دور کے اندر آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کتنا غربت کا دور تھا، اور اب تو ایمان اتنا آسان ہے مسلمان ہونا۔ اس دور کے اندر جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، اللہ رب العزت کو ایک نہیں مانتے تھے، ان کے سامنے اللہ کو ایک کہنا اور اس کی وحدانیت میں اقرار کرنا اور کروانا کتنا مشکل ہے۔ لیکن وہ صحابہ تھے ایمان کے مضبوط تھے، ٹھوس تھے، وہ جان تو دے سکتے تھے لیکن ایمان نہیں دے سکتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ گواہ ہے، غلام تھے، ظلم و ستم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی احد احد کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ ہیں اور صحابیات بھی ہیں، یعنی کہ صحابیات عورتیں بھی ہیں جن پر ظلم و ستم ہوا، اور
نیزہ مارا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان وہ ایسی دولت ہے کہ دنیا کو آخر چھوڑنا ہی ہے، آج نہیں تو کل چھوڑنا ہی ہے، لیکن اس دنیا میں رہ کر ہم اپنے رب کو ناراض نہ کر دیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم اس قدر مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی اس کو خراب کر لیں۔ آج لوگ جو ہے اولاد کے نشے میں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ میرا رب قرآن مجید کو قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اولاد غافل کیسے؟ اولاد کی پرورش کے لیے انسان 24 گھنٹے کوشش کر رہا ہے، ہر طریقے سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، اچھی زندگی ہم سیٹ کر لیں، بچوں کی اچھی تربیت، اچھا جو ہے ایجوکیشن دے دیں، لیکن اللہ رب العزت کے ذکر کو اس نے فراموش کر دیا ہے۔ لیکن میرے پیارے، اللہ آگے فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جنہوں نے ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور فرماتا ہے تو جس نے ایسا کیا فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ گھاٹے میں، یہی خسارے میں ہیں، یہی نقصان میں ہیں۔ آج انسان دنیا کی زندگی میں جو ہے یوں ہی مال ہزاروں نہیں لاکھوں لٹا دیتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کی بات آئے تو بڑا چھوٹا دل کرتا ہے۔ میرے پیارے، اللہ نے جسے مال دیا ہے اس کو چاہیے اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آگے رب فرماتا ہے قرآن مجید فرمان حمید کے اندر سورہ منافقین کے اندر فرماتا ہے اسی آیت کریمہ کی بات کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، رب فرماتا ہے کہ میری راہ میں نے تمہیں جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرو۔ کب؟ ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے میری راہ میں خرچ کرو جو اللہ نے دیا ہے مال۔ اب جب موت آئے گی انسان کی تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ بندے کی، انسان کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی موت عنقریب آنے والی ہے، وہ کیا کہے گا؟ سورہ منافقین کے منافقون کے اندر فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہے گا اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دیتا۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بہت زیادہ صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہ انسان کہے گا اس وقت جب موت اس کے قریب ہوگی کہ میں بہت زیادہ صدقہ کروں گا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا، رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے۔ لیکن رب کا فرمان اٹل ہے، رب فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ ہرگز، یہاں پر تاکید کا لفظ ہے، عربی کا قاعدہ ہے، نون تشدید کے ساتھ آیا، لام آیا، یہ قاعدہ ہے، یہاں تاکید پر تاکید ہے، ہرگز فَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو ہرگز کسی نفس کو مہلت نہ دی جائے گی جب اس کی موت کا وقت آ جائے۔ جو وقت ہے متعین، ایک لمحہ ادھر نہ ایک لمحہ ادھر، کوئی بھی نہیں، جو اٹل فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا، اسی وقت متعینہ پر انسان کی روح قبض ہونا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے میرے پیارے کہ جو روح قبض ہو رہی ہے تو کس کیفیت میں ہو رہی ہے؟ اس کیفیت میں ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کیفیت میں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے موت تحفہ ہے، اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ اور جو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی موت کو لے آیا، موت آ گئی اس کی، تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے میرے پیارے۔ دنیا کے اندر یہ سب ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ ہمارے عزیز کا اچانک انتقال ہو جانا، ابھی انتقال ہوا، یہ سب نصیحتیں ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ انسان زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، لیکن کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی کیفیت میں آ سکتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہر دن ہر لمحہ اپنے رب سے ڈرو، کس وقت موت آ جائے، کس کیفیت میں آ جائے۔ رات کو جب سو توبہ استغفار پڑھ کر سو۔ ایمان جیسی بیش قیمت دولت کو ضائع نہ ہونے دو میرے پیارے۔ ایمان عظیم دولت ہے، انمول ہیرے، بیش قیمت دولت ہے ایمان۔ ایمان پر قائم رہو، اللہ رب العزت کی بندگی کرو، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور نبیوں کے جو سچے جانشین ہیں
ان کے وارثین ہیں اولیاء اللہ، صحابہ، اولیاء اکرام، علماء اکرام، ان سے محبت رکھو۔ ہاں، علماء اکرام سے بھی محبت رکھو۔ اس دور کے اندر کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مولوی تو اپنی طرف سے بنا کر کہتا ہے، ہرگز نہیں میرے پیارے، کوئی بھی عالم دین اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور کیوں کہتا ہے، جو اس پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہتا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس دور کے اندر اگر ایک عالم دین یا مسجد کا امام حق نہیں بولے گا تو بتائیے پھر کون بولے گا؟ مسجد میں اگر حق کی آواز بلند نہیں کی جائے گی تو کہاں سے حق کی آواز بلند ہوگی؟ مسجد ایک دین کا مرکز ہے، وہاں سے حق کی آواز بلند ہوتی ہے۔ حق کی آواز وہ آواز ہے کہ کربلا کے میدان میں حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے امام علی مقام نے جو ہے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے جانثاروں کو قربان کر دیا اور حق کی آواز کو ایسے بلند کیا کہ ظاہری طور پر تو وہ شہید ہو گئے، دنیا سے جو ہے روپوش ہو گئے، لیکن آج بھی وہ سنیوں کے ایمان والوں کے دلوں میں ہی نہیں بلکہ غیر لوگ بھی جو ہے ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایک حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ آج ہم برائی کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں اور نیکی کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ماحول بن چکا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ایسی محفل ہو رہی ہے جہاں پر صرف اور صرف شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں پر لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شیطان خود ان کو لے کر آتا ہے۔ اور جہاں پر محفل میلاد ہوتی ہو، اللہ کا ذکر ہوتا ہو، وہاں پر انسان کو بلانا پڑتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کر آتا ہے، بڑا جو ہے کبھی تک خاطر ہو کر بیٹھتا ہے۔ میرے پیارے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پر نیک کام ہو رہے ہیں یا جو نیک کام کی دعوت دے رہا ہے اس کا ہم جو ہے ساتھ دیں، اس کی سپورٹ کریں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ اللہ کا فرمان قرآن مجید میں جو ہے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ محبت سے سبحان اللہ۔ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ایسا نہیں کوئی نمازی ہو گیا تو اس کی مذاق بنائے، اور نمازی کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں پر غرور یا گھمنڈ کرے۔ نیکی اور پرہیزگاری پر اللہ بتا رہا ہے، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی تعریف بھی ہونا چاہیے، اس کو داد و تہذیب دینا چاہیے۔ مسجد کا امام یا کوئی بھی عالم دین ممبر رسول سے یا مسجد سے حق کی آواز کو بلند کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اعلان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو اس کی سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کا کوئی ساتھ دے، تو اس کا پھر آگے والا جملہ سنے اللہ رب العزت کا فرمان۔ اللہ فرمانا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی اور بدکاری پر ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، جب تک اس نے جھیل دے رکھی ہے جو چاہے کر لو، چاہے اس کی وحدانیت کا انکار کرو، چاہے جو ہے اس کے نبیوں کا انکار کرو، چاہے اس کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرو، کچھ بھی کر لو، جب تک اس نے جھیل دے رکھی ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، اس نے اپنی رخصتی کو جب چھوڑ دیا ہے تو چاہے کر لو، لیکن جب وہ گرفت فرمائے گا تو اس کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دنیا پر لوگ بڑے اطلاع رہے ہیں، کسی کو اپنے دولت کا نشہ، کسی کو اپنے عہدے کا نشہ جو ہے، کسی کو جو ہے اپنی حکومت پر غرور، لیکن وہ جان لیں، تاریخ پڑھ لیں، کسی کا بھی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے۔ کبریائی اور بڑائی وہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے جس کی حقیقت مٹی ہے اور جس کا دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ ایک ناپاک پیشاب کا قطرہ ہے، اس کے لیے یہ بڑائی زیبا نہیں دیتی ہے۔ کبریائی اور بڑائی تو اللہ رب العزت کے لیے، غرور اور گھمنڈ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، اس محفل میں آنے کا مقصد جہاں پر ایصال ثواب ہے، وہیں پر یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رسول کے فرمان جو آپ نے سنے اس پر عمل کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، دینی ماحول میں، دینی معاشرے میں زندگی گزاریں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کی تقدیر میں، آپ کی قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس سے ایک دانہ بھی آپ کو کم نہیں ملے گا، زیادہ بھی نہیں ملے گا۔ تدبیر ضروری ہے، لیکن تدبیر کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ سب کچھ تدبیر ہی کو سمجھ لیں۔ رزق کماؤ لیکن بھروسہ اپنی ذات پر رکھو۔ بیماری ہے، دوائی کراؤ، لیکن بھروسہ اپنی ذات پر رکھو کہ شفا دینے والا رب کائنات ہے۔
محنت مزدوری کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دو تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اور علماء دین کیوں کہتے ہیں اپنی قوم کو ہر محفل میلاد میں، جمعہ میں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ کیا ہے اللہ کا فرمان؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اپنے اہل و عیال میں دوست و احباب بھی آ جاتے ہیں، مسجد میں امام ہے تو یہ سب اس کے جو ہے قریبی لوگ ہیں، مقتدی قریبی ہیں۔ اگر مسجد کا امام حق کا پیغام نہیں دے گا، نصیحت نہیں کرے گا تو میدان محشر میں اس کی بھی گرفت ہوگی کہ تجھے عالم دین بنایا، مسجد کا امام بنایا، تجھے قوم کا پیشوا بنایا، خاموش رہا۔ نہ جانے تو اگر حق کی آواز کو بلند کرتا، اللہ کے کسی بندے کے دل میں خوف خدا بیٹھ جاتا، وہ بات کو مان لیتا، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا۔ بہتر تو علماء کرام جو بھی کہتے ہیں وہ فرمان خداوندی کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کو، عوام اہل سنت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے جو ہے اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے آپ پر ایمان لا کر اور اچھے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، مگر آقا ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں اس کام کے کرنے کا حکم دو جس کام کے کرنے کا تمہیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور انہیں اس کام سے روکو جس کام سے روکنے کا تمہیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا۔ یہی تمہاری ان سے سچی محبت ہے اور یہی ان کے جہنم سے بچاؤ کی صورت۔ ہاں، یہ سچی محبت بھی یہی ہے۔ اگر آپ کو کوئی راہ راست بتلا رہا ہے، آپ جو ہے شریعت کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کو وہ راہ راست بتلا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتا ہے، آپ کو وہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہونا نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا کروانا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے، علماء کرام سے محبت کرو، جو علماء حق ہیں، علماء اہل سنت ہیں۔ اس فتن دور کے اندر بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، کوئی جو ہے نبی کی شان اور عظمت کو گھٹانے پر لگا ہوا ہے۔ اب تک جو ہے وہابیہ دیوبند سے جو ہے بچانے کے لیے قوم کو علماء تسلیم کرتے تھے، اب اس دور کے اندر جو ایک فتنہ پھیل رہا ہے وہ مولائیت ہے۔ حضرت علی کی محبت میں لوگ اتنے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاتل وحی ہیں، امت کے ماموں ہیں، ان کی شان میں لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان میں لوگ گستاخیاں کرنے لگے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ عشرہ مبشرہ میں تو 10 صحابہ جن کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دنیا میں جنت ہونے کی بشارت دے دی، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے۔ بہرکیف کوئی بھی صحابی رسول ہو، ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ ان کے جو آپس کے معاملات ہیں، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے جو بھی آپس کے معاملات ہیں، اس میں ہماری تمہاری کیا حیثیت؟ وہ بڑوں کے معاملات ہیں، وہ بڑے کے معاملات ہیں۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے عداوت نہیں رکھی تو ہماری تمہاری کیا حیثیت؟ پھر ہماری تمہاری کیا سوچ ہے، کیا ذہن ہے، کیا فکر ہے، کیا علم ہے، کیا دور اندیشی ہے؟ ہم سے پہلے جو ائمہ گزرے انہوں نے کسی نے بھی جو ہے یہ تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا، چاہے غوث الاعظم کو لے لیجیے، خواجہ غریب نواز کو لے لیجیے، نظام الدین اولیاء کو لے لیجیے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے شہزادے ہیں ان کو لے لیجیے، کسی بھی جو اہل سنت والجماعت کے بزرگان دین ہیں، کسی بھی بزرگ کی زبان، ان کی کتاب سے، ان کی سیرت سے یہ ہمیں کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بھی جملہ نازیبا کہا ہو۔ بلکہ غوث الاعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو کتابوں میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عبد القادر کھڑا ہو اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزرتی ہو، ان کی سواری کی جو دھول میرے جسم پر پڑ جائے تو میں اس کو اپنا ذریعہ نجات سمجھوں۔ ایک امام جن سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ان میں کون افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا
کہ حضرت امیر معاویہ کی بات کرتے ہو؟ ارے حضرت امیر معاویہ کی وہ سواری جو جنگ میں جو ہے گئی تھی، اس کی ناک کی جو غبار ہے، دھول ہے، عمر بن عبدالعزیز اس کے مطلب مقابلے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس 14ویں صدی میں آج کا یہ نوجوان، آج کا یہ دنیاوی تعلیم یافتہ یا اپنے آپ کو اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے والا، نہ جانے اس کے ذہن میں کون سی فکر پیدا ہو گئی کہ صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کہتا ہے ہر صحابی رسول جنتی جنتی، بولے محبت سے، ہر صحابی رسول جنتی جنتی، تمام صحابہ جو ہے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں